رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ کی تعریف کی جائے اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے، اللہ کا احسان مانتے ہوئے اس کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا جائے، اس روئے زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کی بات کو مانا جائے اور اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ ایک ہے مخلوقات جو کریٹڈ چیزیں ہیں، اللہ نے جنہیں بنایا ہے ان کا نفع، سب میں الگ الگ نفع رکھا ہے، لوہے کا الگ ہے، لکڑی کا الگ ہے، تانبے کا الگ ہے، پیتل کا الگ ہے، دنیا بڑھتی رہے گی، نفع نظر آتے رہیں گے۔ اسی طرح جنگلی جانوروں کے نفع الگ ہیں، دیسی کے الگ ہیں، پالتو جانوروں کے، زہریلے جانوروں کے نفع الگ ہیں، سب کے اپنے اپنے نفع ہیں، سب کے اپنی اپنی ضرورت ہے، اس کے مطابق انہیں استعمال کیا جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن یہ ساری مخلوق اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی تعریف کرتی ہیں۔ وہ پیدا ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے، وہی ان کو رزق دیتا ہے۔ تو ساری مخلوقات حتیٰ کہ کنکر پتھر ہی کیوں نہ ہوں، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ابو جہل نے جو کنکر دکھائے تھے کہ ان سے بلوا کے دکھاؤ، تو کنکر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، کنکر پتھر ہی کیوں نہ ہو، تسبیح تو سبھی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح پہچانتے نہیں ہو۔
نبی کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جانتے نہیں ہیں کبھی کبھی وہ سنا دیا جاتا ہے، جو ہمیں نہیں معلوم، جہاں تک ہم نہیں پہنچتے وہاں کا سنا دیا جاتا ہے۔ تو پتھروں کو کلمہ پڑھتا سنا دیا گیا کہ یہ بھی پڑھتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ان ساری مخلوقات میں آدم کو منتخب فرمایا، اصطفیٰ آدم، آدم کو منتخب کیا ہے خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے۔ آدم انسان ہے، ایک اور مخلوق دنیا میں آ گئی، اتنی ساری مخلوقات تھیں، ایک اور آ گئی، جنات بھی تھے اور جناتوں میں اختیار بھی چلتا تھا۔ انسان آ گیا، زیادہ اختیار لے کر آیا، وہ جو پسند کرے وہ کر سکتا تھا، اچھا کرے یا برا کرے، اس کو اتنا اختیار ملا ہوا ہے۔ اس کو بھی دنیا میں وجود بخشا گیا، بھیجا گیا، لیکن صرف اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے کہ یہ اچھے برے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے کہ یہ دوسری ساری مخلوقات کو کنٹرول کرتا ہے، سب کو تابع فرمان بنا لیتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، یہ سورج کی شعاؤں کو مسخر کرتا ہے، یہ چاند پر قدم رکھتا ہے، صرف اس وجہ سے اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے روئے زمین پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے گا، اس لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ عز و جل نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو۔ اگر اکیلے آدم کا تذکرہ ہوتا تو یہ مفہوم بن سکتا تھا کہ اللہ عز و جل نے آدم کو چونکہ انسان بنایا ہے تو اصل جو پسند کیا وہ انسان کو کیا ہے، لیکن آگے نام لیا نوح کا، اور پھر آگے نام لیا آل ابراہیم کا اور آل عمران کا، اور یہ کہا کہ ان کو ہم نے سارے عالم جتنے بھی ہمارے ہیں ان سب میں منتخب کیا ہے۔ تو انہی کو کیوں منتخب کیا ہے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ یہ دو خاندانوں کی اور آدم اور نوح کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا صرف انسان ہونا؟ تو پھر انسان تو بعد میں چلتے رہے ہیں انہی کے، اور اگر صرف ابتدا کا تذکرہ کرنا تھا تو آدم کا کر دیتے، کافی تھا، لیکن آدم کا بھی کیا ہے، نوح کا بھی کیا ہے، آل ابراہیم کا بھی کیا ہے، آل عمران کا بھی کیا ہے، اور پھر کہا کہ ان سب کو ہم نے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے پورے عالمین پر۔ خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کو پیغمبر بنایا ہے، ان کو نبوت سے نوازا ہے، یہ زمین پر اللہ کا حکم اللہ سے لے کر زمین پر نافذ کریں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا سکہ بٹھائیں گے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضامندی سے اللہ کے احکام کے تابع بن جانے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا شوق دلائیں گے، یہ پیغمبر بن کر آئے۔ یہ وہ خوبی ہے جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اسی کی وجہ سے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا گیا ہے،
فرشتے سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن فرشتے نبی نہیں بن سکے۔ نبوت کی فضیلت اللہ عز و جل نے حضرت انسان کو دی ہے، آدم علیہ السلام کو دی ہے۔ اللہ نے آدم کو پسند کیا، سب سے پہلا انسان بنایا، نبی بنا کر بھیجا۔ انسان کو صرف یہی نہیں ہے کہ ایک جانور کے طور پر پیدا کر کے بھیج دیا، وہ ڈارون جیسے افلاطون جو کہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، جو اولادیں اپنے باپ کو بندر کہیں، وہ اکبر الہ آبادی کہا کرتے تھے کہ ہم ان سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے اپنے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ وہ گئے تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، بڑے بڑے بال، پرانے شاعر، افلاطون سے بالکل۔ بیٹے کو بڑی شرم آئی کہ باپ کو کیسے کہے کہ یہ میرے ابا ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہیں، آئے ہیں اسی سے ملنے کے لیے۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تھوڑے سے سائیکک ہیں، سر کے ہوئے ہیں، یہ تھوڑے سے ذہنی مریض ہیں۔ جب اکبر الہ آبادی کو معلوم ہوا کہ مجھے اس نے ذہنی مریض قرار دے رکھا ہے اپنے دوستوں کے سامنے، اسے یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرے ابا ہیں شرم آ رہی ہے، اس وقت اکبر نے کہا تھا کہ ہم ان سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے اپنے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو ڈارون جیسے لوگ جنہوں نے تھیوری پیش کی کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور عجیب دنیا کا حال دیکھو کہ دنیا نے اس جہالت کو علم سمجھ کر کتابوں میں پڑھایا، اور برسوں پڑھایا بلکہ صدیاں بتا دی اس جہالت پر۔ قرآن نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ جو پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا گیا وہ صرف گوشت پوشت کا پتلا نہیں تھا، بلکہ وہ اخلاق عالیہ کا نمونہ تھا، وہ ایک بہترین مخلوق بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس میں اللہ عز و جل نے وہ ادائیں بھر دی تھیں جو اللہ کو پسند تھیں، اس میں صحیح اور غلط، اچھے اور برے، پاک اور ناپاک، کالے اور گورے کی تمیز موجود تھی۔ اس کو ایک صالح مخلوق بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ کو پہچاننے والا، اس کی عبادت کرنے والا، اس کا وفادار اور احسان شناس بنا کر بھیجا تھا۔ ایسے ہی کیف متفق نہیں اتار دیا تھا کہ دھیرے دھیرے دم گھٹی اور پھر دھیرے دھیرے بال گرے اور پھر تم رکوع سے کھڑے ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ تم انسان بنتے چلے گئے۔ یہ کیف متفق خدا کی ایجاد نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اس کو باقاعدہ منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تم اللہ کی پسندیدہ کی اولاد ہو، نہ کہ تم بندروں کی اولاد۔ کتنا فرق ہے دونوں تھیوریز میں، ایک قرآن پیش کرتا ہے اور ایک وہ حضرت پیش کر گئے تھے۔ بعد میں چل کر ابھی کچھ سالوں پہلے یہ 90s میں جا کر امریکہ کی ایک عدالت نے کہا کہ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اچھا وہ پاپا نے کہا تھا تو مان بھی لیا، اگر یہاں کوئی کہتا تو جیل میں ڈال دیتے کہ یہ کیسے ہمت ہو گئی کہ حضرت کی بات کو غلط کہہ دیا۔ لوگ قرآن سناتے تھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں ڈارون صاحب بڑی بات کہہ گئے ہیں، قرآن میں کیسے لکھ دیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ اب جب ادھر والوں نے رد کیا نا، ولایت والوں نے، تو سر جھکا کر قبول کرتے ہو گئے، اور اب خود بھی کہتے ہو گئے کہ ہاں غلطی تھی۔ اب یہ جہالت کتنی برسوں آپ نے کالجوں میں اسکولوں میں پڑھائی، بچوں کا ذہن خراب کیا اس جہالت سے کہ وہ اپنی جڑ اور بنیاد کو یہ مانے کہ وہ جانوروں کی اولاد ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآنی علوم کو دیکھیے، قرآن 1400 سال سے یہ علم دے رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ابا آدم کو پسند کیا تھا، منتخب کیا تھا اچھے اخلاق کے لیے، اچھی سیرت کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے، عبادت ربانی کے لیے، اور اپنی مرضی سے یہ سب کرنے کے لیے۔ دوسری مخلوقات جو کر رہی ہیں وہ تو اضطراری وہ اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتی، جو ان میں فیڈ ہے وہی کریں گی۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم برائی کر سکتے تھے
پھر تم میں اچھائی کو پسند کرنے کا اختیار دیا۔ یہ نعمت تمہیں دی گئی نبوت کی، اس لیے اللہ عز و جل نے تمہیں پسند کیا، اپنی نبوت دینے کے لیے ساری مخلوقات میں سے تمہارا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اور پھر آدم کے بعد جب دنیا بگڑی، لوگوں میں جہالت آئی، اور جو مر گئے تھے اچھے اچھے ان کے نام کے پتھر بنائے اور انہی کی شکلیں بنائیں، وہی ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہی تو سب نام تھے، یہ سب بنائے اور بنا کے کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت نیک لوگ تھے ہماری بزرگوں میں، ہمارے پوروج میں، تو ان کو ہم دیکھ دیکھ کر اچھی اچھی عبادت کریں گے۔ کچھ دن ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت کی، پھر آہستہ آہستہ انہی کی عبادت شروع کر دی۔ جب یہ جہالت شروع ہوئی تو اللہ عز و جل نے اس شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی مدت دعوت دی ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، بہت کچھ سمجھایا بجھایا، جب دنیا نہیں سمجھی تو پھر یہ شیطانی طاقتوں کو پوری دنیا سے مٹا دیا گیا۔ دنیا بگاڑ رہے ہو تو پوری دنیا سے انسان کو پھر مٹا دیا گیا، سب مٹا دیے گئے، کوئی نہیں چھوڑا گیا۔ صرف نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے فقط وہی کشتی میں باقی رہے، اور پھر نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے، اور پھر پوری دنیا جو چلی ہے وہ نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ بھی جو دنیا چلی وہ ایک پیغمبر سے چلی، اس لیے اس کا نام پھر ذکر کیا گیا کہ اللہ نے جس طرح آدم کو منتخب کیا تھا نبی بنانے کے لیے، اسی طرح جب دنیا کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے، نئے سرے سے اس انسانیت کو پھر بسایا گیا اور دنیا کو سجایا گیا ہے، تو پھر ایک پیغمبر کے ذریعے سے، اور وہ نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد دنیا بڑھتی چلی گئی ہے، بہت بڑھ گئی، پھیل گئی۔ ابھی تک تو صرف یہ تھے، اب اس کے بعد بہت سارے خاندان ہو گئے، الگ الگ ملکوں میں جا بسے، بہت ساری قومیں ہو گئیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا گیا کہ وہ سارے انسانوں کے ابا ہیں۔ نوح علیہ السلام کو نجی اللہ قرار دیا گیا اور آدم ثانی کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ابو البشر نہیں کہا گیا، خاندان بہت سے ہو گئے۔ اب ان میں ابراہیم علیہ السلام کو جو منتخب کیا ہے، ان کو اکیلے کو نہیں، ان کے خاندان کو منتخب کیا ہے۔ اور پھر جتنے بھی نبی آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آئے۔ پھر کوئی نبی بھی اس خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان میں مستقل ایسا نبی جس کو باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا ہو، ایسا کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے خاندان میں نہیں آیا ہے۔ جتنے بھی ہیں پوری فہرست ہے، سب آل ابراہیم میں آئے۔ پورے انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں آئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے ہیں۔ لیکن جتنے وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَإِنَّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں کوئی ہادی بھیجا ہے،
کس انداز کا تھا وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن قرآن پاک نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ سب کے سب آل ابراہیم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو پسند کیا اپنی نبوت پہنچانے کے لیے، اپنا پیام دینے کے لیے، اپنی اچھی باتیں انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اپنی محبت، اپنی معرفت پہنچانے کے لیے، اپنی عبادت کی تلقین کرانے کے لیے، اور اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنے کے لیے آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے۔ جن کو پسند کیا جاتا ہے، اوپر کہا تھا نا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند تو نبیوں کو کیا ہے اور ان کے پیغام کو پسند کیا گیا ہے۔ وہ پیام وہ لے کر آتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے عمل کراتے ہیں، اس لیے ان کا پیام پسند ہے، ان کی عادات و اطوار پسند ہیں، ان کا کلام پسند ہے۔ تو پسند تو نبیوں کو کیا گیا ہے، جو نبیوں کی اتباع کرے گا اس کو پسند کیا جائے گا۔ یہ لنک ہے، یہ قانون دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے، آج کل تو مسلمانوں کا بھی ایک ذہن بن گیا ہے، مسلمانوں کا بھی ایک ذہن بن گیا ہے، یہ جتنے کافر ہیں نا یہ سب تو جہنم میں جانے کے لیے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمارے نام کے تو کمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں تالا لگا ہے، جا کے تالا کھولنا ہے بس، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارا جانا طے ہے، کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے تو ہمارا جنت میں جانا طے ہے، اور یہ غیر مومن گھر میں پیدا ہوئے تھے تو ان کا جہنم میں جانا طے ہے۔ یہ جو فیصلہ اپنے طور پر کیا گیا ہے، یہی فیصلہ تو یہود کر رہے تھے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے خاندان کے ہیں، اللہ کے گھرانے کے ہیں۔ وہی جو برہمنیت ہے کہ ہم تو اوپر سر سے پیدا ہوئے ہیں، برہما نے اصل تو ہمیں ہی پیدا کیا ہے، دوسرے جتنے ہیں وہ تو سب تو چیلے چپاٹے ہیں۔ یہی ذہنیت یہود کی ہے، یہی ذہنیت برہمنیت کی ہے، یہی ذہنیت اب کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں بھی آئی ہے۔ مسلمان بھی یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، اس نے ہمیں اسلام دے دیا، اب وہ چھینا نہیں جائے گا، وہ تو پرماننٹ پٹا ہے، رجسٹریشن ہے ہمارے نام، کیونکہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہم خاندانی اعتبار سے مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اب تو ہم مریں گے، اگر اللہ میاں نے جہنم میں بھیجا بھی تو کچھ دن کے لیے بھیجیں گے، اس کے بعد جنت تو ہماری ہی ہے۔ یہ ایک ذہنیت بن گئی ہے، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق نواز پر ایمان لائے تھے، صحابی نہیں تھے، وہ بھی مرتد ہو گئے، بعض مرتد ہوئے نا، صحابی نہیں تھے وہ۔ بعض بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحابی کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور پھر وہ حالت ایمان پر انتقال کر گیا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایمان لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر بعد میں وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مرا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ یہ دھوکہ ہو رہا ہے لوگوں سے، صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ارے جو مرتد ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، اور جو صحابی ہوگا وہ مرتد نہیں ہوگا، اس لیے کہ صحابی تو مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنا شرط ہے صحابیت کے لیے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں بسا اوقات بڑے عہدوں پہ ہو جاتی ہیں، صحابی کے لیے تو یہ شرط ہے۔ تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق نواز پر ایمان لائے تھے ان میں بھی بعض مرتد ہو گئے، تو جب وہ مرتد ہو سکتے ہیں، بعد میں کتنے ایمان سے باہر ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ایمان کے بارے میں یہ رجسٹریشن کس نے کر دیا
کہ آپ مرتے دم تک ہر حال میں ایمان پر رہیں گے اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ کس نے کر دیا ہے؟ اور کسی غیر مومن کے باب میں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مرتے دم تک غیر مومن رہے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم اور آپ ذرا تصویر کو دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں آئے ہیں، دشمن کی طرف سے آئے ہیں، جرنیل ہیں، ان کی طرف سے حملہ کیا ہے پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے آ کر، اور ان کے اس حملے کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے اس حملے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ ان کے اس حملے کی وجہ سے جس میں اطہر لہو لہان ہوا ہے، چہرہ انور پر پورا پھٹ گیا ہے، خود کی کڑیاں پیشانی مبارک میں گھس گئی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے۔ اگر ہم وہاں ہوتے تو خالد بن ولید پر کیا حکم لگاتے؟ 70,000 مرتبہ جہنم میں بھیجنے کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید کو ایمان ملتا ہے۔ حضرت وحشی نے سراسر برچھا مارا ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور سینہ چاک کیا ہے۔ ہندا نے ناک کان کاٹے ہیں، ہار بنایا ہے، کلیجہ نکال کر چبایا ہے۔ اگر ہم ہوں تو ہندا پر اور حضرت وحشی پر کیا حکم لگائیں گے؟ ہمیشہ ہمیش کی سب سے بڑی والی جہنم کا۔ لیکن اللہ عز و جل انہیں ہدایت دیتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں، دونوں ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ہندا بھی رضی اللہ عنہا بنتی ہیں اور حضرت وحشی بھی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ اللہ کب کس کو ہدایت دے گا یہ اسی کے علم میں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ یقین کر لینا کہ یہ تو جہنمی ہی ہے، اس کا اختیار مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، کفر پر جان دے دے، جیسے ابو جہل کی جان کفر پر چلی گئی، تو آج ہم ابو جہل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطلاع کے مطابق جو کفر پر مر گیا اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ابھی زندہ ہے ہم اس کے جہنمی ہونے کا حکم لگانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے جنتی ہونے کا حکم لگانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں لیکن خالص امید کا نام ایمان نہیں ہے۔ وحی لکھتے لکھتے آدمی مرتد ہو رہا ہے، وحی لکھتے لکھتے آدمی مرتد ہو رہا ہے۔ کب کس وقت کس کے دل سے ایمان چھین لیا جائے گا، کب کون گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ فیصلہ اپنے باب میں کر لینا اور دوسری قوموں کو ہمیشہ کی جہنمی ہی قرار دے دینا، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا شعار نہیں۔ مسلمان امت اجابت ہے اور اس کا کام ہے امت دعوت کو دعوت دینا، ان کے حق میں دعا کرنا۔ کسی کو جہنمی قرار دینے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، اور نہ یہود کی طرح اپنے آپ کو جنتی قرار دے سکتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے مقرب ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب جہنم میں جائیں گے، ہم اکیلے جنت میں جانے کے لیے۔ بالکل نہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، جس کو چاہے وہ مومن رکھے، جس کو چاہے غیر مومن بنا دے۔ اللہ عز و جل نے آدم کو منتخب فرمایا، نوح کو منتخب فرمایا، آل ابراہیم کو منتخب فرمایا، جن کو اللہ نے نبوت دینے کے لیے منتخب کیا ہے، اپنی عبادات اور اپنے احکام نافذ کرانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کا تذکرہ کیا۔ کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی علاقہ، کوئی خاندان یہ نہیں کہہ سکتا
کہ ہم اللہ کے بہت مقرب ہیں۔ یہود یہی کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ نصارہ کہتے تھے ارے تم کچھ نہیں ہو، ہم سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ایسے کوئی کسی کا پٹا نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اعمال صالحہ کرو، ایمان لاؤ، ایمان پر جمے رہو، گناہوں سے بچو، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو، اور اسی ایمان پر اگر خاتمہ ہوتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے تمہاری نجات کی۔ جو نبوت سے چمٹا رہے گا اس کی نجات کی امید ہے۔ صرف کسی قوم یا خاندان کے ہونے کی وجہ سے کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ پھر آل ابراہیم کو منتخب کیا کا کیا مطلب؟ آل ابراہیم تو ابراہیم کا خاندان ہے، تو پورا خاندان، ابراہیم کا خاندان تو اسحاق کا خاندان، اسحاق کا خاندان تو یعقوب کا خاندان، یعقوب کا خاندان تو پورے بنی اسرائیل آ گئے، اور اسماعیل کا خاندان تو حضور کا خاندان، تو اس میں پورے ادھر والے آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر والے بھی آ گئے، ادھر والے بھی آ گئے، تو یہ تو سب اللہ کے پسندیدہ ہو گئے۔ کہ بات یہ نہیں ہے، آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، ان انبیاء کی طرف اشارہ ہے جو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ جو انبیاء آئے ہیں ان کی نسل میں یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور یہ کتنے سارے انبیاء ہیں جو ان کی نسل میں آئے ہیں۔ اس خاندان میں جو نبی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور ایک لفظ آگے کہا وآل عمران، اور آل عمران کو منتخب کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کے نام سے مستقل قرآن میں ایک سورت بھی آتی ہے۔ یہ آل عمران الگ سے کون لوگ ہیں؟ یہ آل عمران در حقیقت حضرت مریم کے ابا ہیں عمران۔ یہ عمران دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور ایک حضرت مریم کے والد۔ اسی لیے امرأۃ عمران کہا ہے حضرت مریم کی اماں کو۔ تو یہ جو حضرت مریم کے والد ہیں عمران، ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں ہیں، نسب چلا ہے اماں سے، ابا ہیں ہی نہیں، تو ان کو ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں کہا جائے گا، مریم کا بیٹا کہا جائے گا، اور مریم کو بنت عمران کہا جائے گا کہ یہ عمران کی بیٹی ہیں۔ اور یہ عمران اوپر جا کر یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہارون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آل عمران آل ابراہیم ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بیٹا بغیر باپ کے ہوا ہے تو اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی، تو اس ماں کے خاندان کا تذکرہ خاص طور سے الگ سے کیا ہے، اور یہ کہا کہ آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اللہ عز و جل نے منتخب فرمایا ہے نبوت دینے کے لیے۔ پوری دنیا میں ان کا انتخاب ہوا ہے، اس میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، اس لیے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ لوگ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ جو خاندان ہیں ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی، قوم کی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی، حیثیت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام، اللہ کے پیام، اللہ کی بھیجی ہوئی نبوت کی ہوتی ہے۔ وہ خاندان سب سے بڑا ہے جس میں نبی ہیں،
اور نبیوں کے خاندان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی ولد حرام نہیں ہوتا، کوئی بھی ناجائز اولاد نہیں ہوتی، جتنی بھی اولاد ہوتی ہے سب کی سب نکاح والی ہوتی۔ وہ خاندان اعلیٰ خاندان کہا جاتا ہے جس میں سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے ہوں، کوئی حرام پیدا نہ ہوا ہو، وہ خاندان اعلیٰ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہم کسی قوم کو کہہ دیں، کسی پیشے کی وجہ سے کہہ دیں کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کسی پیشے کی وجہ سے کسی کو بڑا اور چھوٹا قرار نہیں دیتا۔ اس نے کہا اگر پوترتا ہی دیکھنا ہے، پاکیزگی ہی دیکھنا ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ کوئی حرامی نہ ہو اوپر سے نیچے تک، ورنہ حق یہ ہے کہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہے ان کو نبوت دینے کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے جنہیں منتخب کیا گیا ہے۔ پہلے تو آدم کے ذریعے سے انسانیت کا انتخاب ہے، ہدایت کے لیے، نبوت دینے کے لیے انسانوں کو منتخب کیا گیا، اور پھر انسانوں میں سے ان خاندانوں کو اور ان انبیاء کرام کو منتخب کیا گیا ہے کہ ان کی اولادوں میں نبی آئے ہیں۔ اب ایک نئی بحث آ رہی ہے، حضرت مریم کی اماں کا ایک مضمون پورا آ رہا ہے، اس میں کئی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل اس پر بات کریں گے، اگر طبیعت اچھی رہی۔ ہو سکتا ہے کہ کل کا بیان تھوڑا سا لمبا ہو جائے، سونا مت، یہ کہ کل کا جو مضمون ہے وہ ذرا سا بڑا ہے لیکن قیمتی بہت ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل اس پر بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔